بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بار بار آپ کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. 24 نومبر کی فائنل کال کا معاملہ بھی ہے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، بٹ مجھے گفتگو کرنی ہے 21 اکتوبر کو جو ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا حکومت نے، اور امیدیں یہ باندھی تھیں کہ اب ستہ خیراں ہیں، بالکل جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہم ہو نے گئی. ٹھپ کر دی ہے. اور اب دیکھیں فائنل کال کا معاملہ لے لیں. بالکل. یعنی حکومتی صفوں کی جہاں تک بات ہے، مطلب دے ڈونٹ کیئر. پی ٹی آئی آئے نہ آئے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو صدیق جان صاحب حکومت کے لیے چیزیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں اسد چودھری صاحب، چیزیں نا سلجھنے کی بجائے نا مزید الجھ رہی ہیں، کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس حکومت کے لیے ایک ہفتہ بھی کوئی سکون کا آئے. جب سے 8 فروری کے بعد 9 فروری کے نتیجے میں یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے. دیکھیں جس چیز کی پیدائش ہی جائز نہ ہو تو وہ پھر نہیں چل سکتی نا. اس کے اوپر ایک کوشچن رہتا ہے کہ اس کی پیدائش ہی جائز نہیں ہے. اس حکومت کی پیدائش ہی جائز نہیں ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ فارم 45 جو ہے، جو ایک حلال طریقہ ہے، اس کی یہ پیداوار ہی نہیں ہے حکومت. تو یہ کیسے ان کی چیزیں ٹھیک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں ایسے چل نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں 24 نومبر پہ بھی چلیں، پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ 24 نومبر یہ بار بار کہتے ہیں جی ناکام ہو جائے گی. تو پھر اتنا پینک کیوں ہے؟ اتنی ہلچل کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ نہ لگے نا کنٹینرز، نہ کریں نا پکڑ دھکڑ. حالات تو یہ ہیں کہ آپ، مجھے کل کال آئی، رات کو میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ اسلام آباد میں ہاسٹل سٹی ہے، یہ چک شہزاد والی سائڈ پہ جائیں نا، ٹھیک ہے، وہ جو روڈ ہے ادھر ہاسٹل سٹی ہے، وہ اسے کہتے ہیں چٹھا بختاور والی سائڈ جو ہے، وہاں پہ پولیس گئی ہوئی تھی اور تھریٹ کر رہی تھی ہاسٹل مالکان کو کہ ہاسٹل خالی کروائیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ احتجاج میں جاتے ہیں. یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے یہ، مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا وہ کن چیزوں پر ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے ان ایشوز پر توجہ نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت حقیقی پاکستان کے ایشوز ہیں، عام آدمی کے ایشوز ہیں، جو عام آدمی کے ایشوز ہیں، یا پاکستان کے لیے اہم ہے نا. مثلا آپ دیکھ لیں کہ 50 پولیو کیسز ہو گئے. کیا یہ توجہ ایک ایسا معاملہ نہیں جس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے؟ اس وقت سموگ، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آپ کا کسان تباہ ہے، جو آپ کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جو اموات ہو رہی ہیں، کیا وہ ایشو نہیں ہے؟ اس کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں آپ بات کریں تو تقریباً 10,000 سے زیادہ ڈینگی کے اس وقت مریض ہیں. کیا اس کے اوپر آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ کسانوں کے جو ایشو ہے، کسان آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، اس کے اوپر آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ اگیگا ایک ایسوسیشن ہے سرکاری ملازمین کی وفاق میں، اس کے رحمان علی باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے اب بدھ والے دن کا کہا ہے کہ ہم مظاہرہ کریں گے، اور 10 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. کیا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ جو سرکاری ملازمین، جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ یہ آپ کے ایشوز نہیں ہونے چاہیے؟ پھر آپ دیکھ لیں ایک بہت عام ایشو جس کے اوپر میں حیران ہوں کہ ہماری یار ہم کس طرف ہم بحیثیت قوم جا رہے ہیں. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، آئی تھنک راحت منیر رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے تھی، کہ اگست 2023 سے لے کے اگست 2024 تک، یعنی 1 اگست 2023 سے اگست کے اینڈ 2024 تک، ان 13 ماہ میں آپ کو پتہ ہے کتنے حادثات ہوئے ہیں؟ 3 لاکھ حادثات ہوئے ہیں. 3 لاکھ حادثات ہوئے ہیں. مطلب اس چیز کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. 3 لاکھ حادثات بہت بڑا نمبر ہے ان لوگوں کا جو موت کے منہ میں چلے گئے. اور جو اموات ہیں وہ تقریباً کوئی 5 لاکھ ہیں. تو 5 نہیں، میں ان کو نا مکس کر رہا ہوں. 5 لاکھ حادثات ہوئے ہیں اور 3 لاکھ اموات ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، 5 لاکھ حادثات تقریباً، بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے، 4 لاکھ اور 80,000 کے قریب انہوں نے بتایا، تقریباً 5 لاکھ ہیں حادثات، اور 3 لاکھ جو ہیں وہ تقریباً اموات ہیں. یار 3 لاکھ اموات 13 ماہ میں ہو گئی. آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے. کوئی توجہ نہیں ہے آپ کی. آپ کے لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ٹریفک بے ہنگم ہے، آپ کی لائسنس آپ جیسے دیتے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اور ایشو کے اوپر آتے ہیں. یہ انٹرنل اور بھی معاملات ہیں پاکستان کے اندر کے جن کے اوپر ہم آئیں گے. انٹرنیشنلی دیکھیں یار، سعودی عرب میں جن کو سزائے موت ہوئی ہے، جن کے سر قلم کرنے کے فیصلے ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. یو اے ای میں جیلوں میں سب سے زیادہ جن ملکوں کی تعداد ہے، اس میں پاکستان سر فہرست ملکوں میں، جن کے قیدی سب سے زیادہ یو اے ای میں. جن کو اس وقت 5,000 سے زیادہ یو اے ای میں جو قیدی ہیں وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، 5,000 سے زیادہ قیدی ہیں یو اے ای. جو سب سے زیادہ بھکاری سعودی عرب اور یو اے ای جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. جو سب سے زیادہ بھکاری گرفتار ہوتے ہیں یو اے ای میں اور سعودی عرب میں، پاکستانی ہے. یار کہیں تو کو خدا کا خوف کر لو، کسی چیز پہ تو ملک کی چیز کو سوچ لو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں دوبارہ
آپ کے ملک میں مہنگی ہونے لگی ہے چینی. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ چینی کا بڑا بحران، یہ آپ نے بڑی زبردست چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے. جہاں چینی کا بہت بڑا بحران جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، وہیں پہ امپورٹنٹ یہ ہے صدیق جان صاحب کہ وہ ہم پھر بار بار میں بات کرنا ہے، مجھے شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کسان جو ہے جس نے گنا کاشت کیا ہوا تھا اس کی شنوائی ابھی تک نہیں ہوئی. شوگر ملیں جو ہیں وہ پراپر کام ابھی تک نہیں شروع. بالکل. اچھا پھر آپ 3 مہینے دیکھ لیں، جولائی، اگست، سپٹمبر، ان 3 ماہ میں جو بجلی کی طلب ہے وہ 10% کم ہو گئی ہے. کیوں؟ فیکٹریاں بند ہیں، انڈسٹریاں بند ہیں، ملیں بند ہیں، مزید بند ہو رہی ہیں، سولر لوگ لگوا رہے ہیں. اب یہ سولر والوں کے ساتھ بھی واردات ڈالنے جا رہے ہیں کہ سولر والوں سے جو یہ بجلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک تو اس کی قیمت بہت کم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وہ سولر جنہوں نے لگائے ہوئے وہ جو بجلی گرڈ کی استعمال کرتے ہیں جب ان کے اپنے یونٹ ختم ہو جاتے ہیں اس کو اچھا خاصا مہنگا کر رہے ہیں، ڈسکریج کرنے جا رہے ہیں سولر کو. تو مطلب ہر طرف ان کی ہر طرف. پھر حالانکہ انتخابات میں آنے سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب میرے قائد جو ہیں وہ بہت بڑا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ سولر بانٹیں گے. حالانکہ وہ نعرہ ہی غلط تھا. ٹیکنیکلی ریالٹی یہ ہے کہ جب پاکستان کے حالات آپ دیکھیں، آپ نے جو آئی پی پیز اور جو پاکستان کی پاور جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد سولر کا نعرہ لگانا ہی سب سے پہلے تو بہت بڑا جرم تھا. وہ نعرے لگائے، وہ خواب دکھائے. جب لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے علاقے میں صدیق جان صاحب جنوبی پنجاب میں لوگوں نے اندھا دھند جو ہے چیزیں سولر پہ منتقل کی. ٹیوب ویل اگر بجلی پہ تھے، موٹر لگی ہوئی تھی، ٹرانسفارمر لگے ہوئے تھے، وہ ہٹا دیے. وابڈا سے جو ہے وہ قطع تعلقی کر لی، سولر لگوائے انہوں نے لوگوں نے. تو اب جو ہے وہ سولر کو لے کر کے نئی پالیسیز. اور پھر دیکھیں ویسے تو سولر کا کہیں پہ مس یوز بھی ہے نا. اب جو زیر زمین پانی نکال رہے ہیں، جنہوں نے سولر لگایا ہوا وہ بے دردی سے پانی نکال رہے ہیں. تو یہ آپ کے ایشوز ہیں. پھر آپ دیکھیں جولائی، اگست، سپٹمبر، ان 3 ماہ میں جو بجلی کے لائن لاسز ہیں، جو آپ نے بل جو آپ نے وصول نہیں کر سکے، 239 ارب وہ لاسز ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کن کن چیزوں پہ جائیں گے. آپ راولپنڈی اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 50 وارداتیں ہوئی راولپنڈی اسلام آباد میں. جو شہر اقتدار ہے آپ کا اسلام آباد، جہاں پہ ہائی لائٹ ہے، جہاں پہ آپ کے ماشاءاللہ پولیس والے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے پھر رہے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور پنڈی جو آپ کا سب سے ایک اہم ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ آپ کے حساس ادارے ہیں، سارا کچھ ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں 50 وارداتیں ہو گئی ہیں، جس میں گاڑیاں بھی چھینی گئی ہیں، موٹر سائیکل بھی چھینے گئے ہیں، موبائل بھی چھینے گئے ہیں. اسٹریٹ کرائم آپ کی بڑھ رہی ہے. پنڈی سے لے کے پشاور تک اور پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کی اسٹریٹ کرائم بڑھ رہی ہے. کرائم آپ کے ملک میں بڑھ رہا ہے. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں میں خبر پڑھ رہا تھا کہ راولپنڈی میں پنڈی ہے سب سے طاقتور شہر اقتدار سے بھی عام جگہ ہے. پنڈی میں 149 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لوٹا ہے. کتنی؟ 149. کچھ سمجھ آتی ہے یار کہ پنڈی جیسے ایریا میں آپ جو ہے وہ 149 یعنی تقریباً 150 جو ہے وہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. پھر فیک ہیں، جعلی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، جن کے پاس NOC نہیں ہے یا ہے تو جگہ کم ہے اور غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب جو ہے نا، ایک چیز ان کو بڑا شوق ہے بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں چوتھی بار پاکستان کی جو درآمدات ہیں انڈیا سے ان میں اضافہ ہوا ہے. کروڑوں ڈالر کی آپ درآمدات کریں، حالانکہ پابندی ہے، آپ کی پابندی ہے، اس کے باوجود درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. چوتھی بار ہوا ہے پچھلے 8 ماہ میں. اور ہر ماہ میں جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، ہر ماہ آپ کی درآمدات کا حجم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بھارت سے. کروڑوں ڈالر کی آپ درآمدات کر رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں سر، یہ وہ عام آدمی کے ایشوز ہیں. جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، جو کرم میں ہوا ہے، جو بنو میں ہوا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو ہمارے خاص طور پہ مطلب جو سویلین ظاہر ہے بہت بڑے پیمانے پہ گزشتہ روز جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو بنو کا واقعہ ہے، صدیق جان صاحب کچھ نہ کرے حکومت. ظاہر ہے اگر اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہمارے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں ہی چلے جائیں. بالکل. یعنی یہ جائیں گے جب ہر کام ان کا ختم ہو جائے گا، فرصت کہیں ملی چلے گئے، فوٹو سیشن کروا کے کہ بھائی جائیں. جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، جو جہاں جہاں بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، وہ پولیس اہلکاری کیوں نہ ہوں، جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں پہنچے تو صحیح. ایٹ لیسٹ بالکل پتہ تو چلے کہ ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں اگر قربانی دے رہی ہے تو صرف آرم فورسز نے ہاتھ نہیں رکھنا. سرکار موجود ہے، حکومت موجود ہے. اور پاکستان تحریک انصاف KP سے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں، نہیں گئے. صحیح بات ہے، کوئی نہیں گیا. یہ سب ہماری پولیٹیکل پارٹیز بشمول PTI ان کا مسئلہ ہے کہ جو جوان شہادتیں دے رہے ہیں کوئی ان کے گھروں میں نہیں جا رہا، کوئی ان کو آن نہیں کر رہا،
کوئی ان کو سپورٹ اس طرح سے جو ہونی چاہیے نہیں کر رہے, سوشل میڈیا پہ اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. یہ تو ہم آج کل بار بار درخواست کر رہے ہیں لوگوں سے کہ یار خدا را اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. ایسے ٹائم میں صدیق جان صاحب جب پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ایسے میں خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو اس حوالے سے گمراہ کن قسم کا پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہو یا حکومتی جماعتیں ہوں, کوئی ان کو شٹ اپ کار نہیں دے رہا. یار ٹھیک ہے آپ سیاست کریں, ایک حد ہے سیاست, بالکل آپ وہاں تک جائیں, لیکن جو یہ کام ہو رہا ہے اس کو کون چپ کروائے گا؟ دیکھیں وہی بات ہے نا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ جس میں وہ ایشوز جن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی نہیں ہے. مثلاً دیکھیں یار کہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک عام پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے یار اس کی تصویر لگا کے ٹویٹ کر دے, اس کے کوئی جاننے والے فیملی میں سے کوئی پڑھ لے گا, اس کو تھوڑا سا ہوگا کہ یار پوری قوم اون کر رہی ہے ان شہداء کو, اور اون کرنا چاہیے. وہ اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس وطن کے لیے, ہمارے لیے وہ لڑ رہا ہے نا. وہ جو جوان بنو میں سیکیورٹی کر رہے تھے وہ کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے نا کہ یار یہاں سے دہشت گرد گزر کے راولپنڈی, اسلام آباد, ان علاقوں میں نہ جہاں دہشت گردی کے واقعات نہ ہو. انہوں نے وہاں پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں, اور 3 صوبوں کے وہ تھے, کوئی بارکھان سے تھا, کوئی کراچی سے تھا, تو کوئی بکھر سے تھا, تو کوئی کہاں, مطلب میاں والی سے. ایک کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے وہاں پہ سیکیورٹی کرنے والے ہیں وہ پورے پاکستان سے سیکیورٹی کرنے والے, جی بی سے, اے جے کے سے, وہ جو ہے ڈیوٹی کہاں پہ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ بنو میں کر رہے ہیں. ان میں سے جو شہید ہونے والے ہیں ان کا تعلق بھی 3 صوبوں سے تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسد چودھری صاحب کہ یہ حکومت جو ہے, یہ 24 کا احتجاج کامیاب ہو یا ناکام ہو, ان کی مشکلات نہیں کم ہونے والی, ان کے معاملات نہیں. انہوں نے 26 آئینی ترمیم کر لی, انہوں نے قانون سازیاں کر لی, جو مرضی کر لیا. اب یہ اتنے ایشوز میں نے آپ کو گنوائے جن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. یار جس ملک میں 3.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو, اس کے حکمرانوں کو نیند آنی چاہیے آرام سے. ویسے تو 3.25 کروڑ کے فگر کو اب ہم نہیں مانتے. جب سے پنجاب حکومت نے یہ جو پرائیویٹائزیشن والا سلسلہ شروع کیا ہے, میرے خیال میں تو 50% سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بٹھائیں, فیسیں کہاں سے دیں گے, ان کے بستے کہاں سے لے کے دیں گے, کتابیں کہاں سے لے کے دیں گے. مطلب بہت سارے معاملات ہیں, ہر کوئی جو ہے پرائیویٹ اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. سب سے بڑا مسئلہ صدیق جان صاحب, بھارت جو ہے 200 ارب روپیہ جو ہے 200 ارب ڈالر وہ اپنا آئی ٹی انڈسٹری سے بنا رہا ہے, وہ پیسہ کما رہا ہے. اور وین اٹ کمز ٹو پاکستان, ہم نے تھوڑا سا بہتر ہوا تھا خان صاحب کے دور میں, پھر ہم نے دیکھا جو ایک زوال آیا انڈسٹری کو. اور اب فری لانسرز ہوں یا باہر سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنے والے ہوں, اس سے پہلے ہم وہ ذکر بھی کر رہے تھے غالباً پاشا کے جو ہیں چیئرمین ہیں, ان کے میں نے 2 چینلز پہ دیکھا, انہوں نے بہت خوفناک فگر دیے. میں ڈون پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئیں پاکستان سے باہر جائیں, کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس انٹرنیٹ سپیڈ میں اور جو فیسلٹیز یہاں پہ مل رہی ہیں اس میں کام نہیں کر سکتے. یار ہمیں کتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے نکلیں, شہر سے نکلیں, اس کے بعد واپس اسلام آباد آنے تک آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ وہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ملے گی. آپ مختلف شہروں میں چلیں گے, اور اب تو ویسے انٹرنیٹ انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا. اب تو ویسے ہی اس کو بھی یہ وی پی این کے ٹیلی کام کمپنیوں کو پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا. بالکل, اشتہارات ٹی وی چینلوں پہ آ رہے ہوتے ہیں, جب اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی سوال نہیں کرے گا, سب کو پیسے مل رہے ہیں. نہیں وہ سر اشتہارات نہ بھی آ رہے ہوں سر 4G اویلیبل نہیں ہے, 3G مطلب لوگوں کو ملتا ہے. آپ نے صحیح کہا, لاہور سے باہر نکلیں, اسلام آباد سے, بلکہ اسلام آباد کیا راولپنڈی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہیں آ رہا ہوتا انٹرنیٹ, یہ بڑے شہروں میں بھی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ایشوز ہیں, تو آپ کیسے آپ مطلب اسموک ہے, سوری میں آپ کو کر رہا ہوں, اسموک ہے. آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی, یونیورسٹیز جو ہیں وہ کام جاری رکھیں گی, آن لائن کلاسز ہوں گی. بالکل, تو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ جب آپ شہر بند کر دیتے ہیں, آپ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیتے ہیں. بالکل, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی. ایسے ہی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ 24 والا احتجاج کامیاب ہو ناکام ہو, جس حکومت کی پیدائش ہی جائز نہیں ہے, یہ حکومت نہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے, نہ کرے گی, نہ ان کی کوئی ترجیح ہے, نہ ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے, نہ وہ عوام کا سوچتے ہیں, نہ وہ عوام کا سوچیں گے. ان کا مقصد اپنی ذات, مفاد, کرپشن, لوٹ مار اور اقتدار ہے. ایسے کتنے جائیے, بس دعا کریں. دعا میں آپ کو بتاؤں, میں کل بیشتر سعد رسول صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یقین کریں یہ بات آپ کہیں تو لوگ ایک کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی بڑے آپ لوگ مذہبی ہو گئے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ دعا میں بہت طاقت ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں ہی کریں, ظاہر ہے, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, بھی دعا ہی کی جا سکتی ہے نا.
رائٹ صدیق جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین دعائیں جاری رکھیں, اللہ پاکستان کی خیر کرے, اور جو مسائل ہے پاکستان کے اس سے باہر تو اسے نکلنا نہیں ہے تو دعا مت کرو نا. باہر نکلنے والا کام جو ہے وہ بھی اب عام آدمی کی دسترس سے تو باہر ہے. کوئی نہیں ہے یار, ایک بار طے کر لیں کہ 2-3 دن کے لیے نکل آئیں, 8-10 لاکھ لوگ تو حکومت چلی جائے گی گھر. چلے اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے جی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.